من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا صدق اللہ العلی العظیم۔ اے پیغمبر، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جو اپنی ذات کی پاکیاں بیان کرتے ہیں، حالانکہ پاکی تو وہ ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ چاہیں تو پاکی بیان کریں، وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور کسی انسان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انظر، آپ دیکھیں کہ کیسے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ باندھتے ہیں، وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا، اور یہ ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ باندھنا ایک بہت بڑا اور کھلا ہوا گناہ ہے۔ یہ کافی ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی جھوٹ باندھ دی ہے۔ اب دیکھیں، یہاں اصل میں پیچھے ہم نے پڑھا تھا مشرکین مکہ کا تذکرہ، کہ مشرک کی کبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا بخشش نہیں ہوگی، اور اسی کے ساتھ اب اللہ تعالیٰ اہل کتاب کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اہل کتاب میں سے بھی یہودیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ ویسے تو ساری اسلام کے دشمن، لیکن ان میں سب سے خطرناک اسلام کا دشمن وہ یہودی ہیں۔ یہودی سب سے زیادہ خطرناک دشمن ہے۔ تو اللہ جل جلالہ ان آیات کے اندر یہودیوں کی کچھ صفتیں بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو یہودی لوگ ہیں، یہ ایسے ہیں کہ ہر وقت اپنی صفائیاں بیان کرتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، ہم تو جہنم میں جائیں گے نہیں، بڑی حد اگر جہنم میں گئے بھی تو کچھ دنوں کے لیے جائیں گے بس۔ اور ایسے ہی آج کل ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو بیچاروں کو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ ہم تو بس اللہ کے لاڈلے، ہماری تو جی بخشش ہوئی پڑی ہے پکی، اور ہم تو اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ جل جلالہ کیا فرما رہے کہ پاکی یہ نہیں ہے، اصل بات تو کیا ہے کہ تمہاری خوبیاں اللہ تعالیٰ تمہیں خوبیوں والا بنا دے، وہ ہے اصل خوبیوں والا۔ اور یہ اپنی خوبیاں بیان کرنے سے قرآن کیوں منع کرتا ہے؟ ایک اور جگہ پہ ہے لا تزکوا انفسکم، اپنی صفائیاں بیان نہ کرو، بڑے بڑے دعوے نہ کرو، میں ایسا میں ایسا میں ایسا۔ اور کیا ہے کہ ہوا اعلم بمن اتقی، کہ اللہ کے ہاں تو سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ صاف ستھرا تقوی والا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اب یہ اپنی خوبیاں بیان کرنے سے کیوں منع کیا گیا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب انسان اپنی خوبیاں بیان کرتا ہے نا، میں ایسا میں ایسا میں ایسا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ شیطان نے، عزازیل نے تکبر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دی۔ اس لیے میں اس سے انسان کے اندر تکبر آتا ہے۔ دیکھو قارون تھا نا، قارون جو ہے، اس نے بھی کیا کہا تھا کہ یہ جو جتنا بھی مال و دولت ہے نا، یہ سارا میرے علم کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ جل جلالہ کو اس کا یہ تکبر، اس کی اپنی طرف بڑائی اتنی ناپسندگی، فرمایا کہ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، کہ ہم نے قارون کو اور قارون کے خزانوں کو اکٹھے ہی زمین کے اندر دنسا دیا کہ یہ لو خزانے جن پہ تم اکڑتے ہو، غرور کرتے ہو۔ تو پہلی بات تو فرمایا کہ انسان کے اندر کبر پیدا ہو جاتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کو کیا پتہ کہ میرا خاتمہ پتہ نہیں کس چیز پر ہو جائے۔ ایک آدمی نا
ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے بار بار، وہ جواب ہی نہیں دے رہے۔ آخر پہ اس سے کہتے بھائی اگر تو میں اسلام پر اللہ تعالیٰ مجھے موت نہ دے، خدا نہ خواستہ میری موت کسی اور چیز پر آ جائے، تو فرمانے لگے کہ پھر جو تو نے مجھے گالیاں دی ہیں میں اس سے بھی زیادہ کا حقدار ہوں، اور اگر میری موت اسلام پر آ جائے اور اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں لے جائے تو گالیاں دے یا نہ دے مجھے تیری گالیوں کی پرواہ نہیں۔ تو اس لیے اصل بات تو کیا ہے کہ انسان کو کیا پتہ کہ میرا خاتمہ کس چیز پر ہو جائے، اس لیے انسان کو اپنے خاتمے پر نظر رکھنی چاہیے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت زینب جو اللہ کے محبوب کی بیوی تھی، وہ حالانکہ ان کا نام بھی اصل میں کیا تھا، برہ نام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگی حضور میرا نام برہ ہے۔ برہ کہتے ہیں اس کو جو گناہوں سے پاک ہو، جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ آپ نے فرمایا لا تزکوا انفسکم اللہ اعلم باہل البر منکم سموہا زینب۔ آپ نے فرمایا اپنی پاکیاں بیان نہ کرو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے کون گناہوں سے پاک ہے، بس تم اپنا سیدھا سیدھا زینب نام رکھو، پاکیاں نہ بیان کرو کہ میں ایسا، میں تو صاف ستھرا، میں تو دودھ کا دھلا ہوں۔ اور جی لوگ کہتے ہیں جی مجھ سے تو کبھی گناہ ہوا ہی نہیں، حالانکہ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ کلکم خطاؤن، تم سب کے سب گناہ گار ہو۔ اگر ہم گناہ گار نہیں ہیں پھر تو ہمیں فرشتے ہونا چاہیے یا پیغمبر ہونا چاہیے، کیونکہ گناہوں سے دو ہی اللہ تعالیٰ نے مخلوق پاک رکھی ہیں، فرشتے یا پیغمبر۔ نہ ہم فرشتے ہیں نہ پیغمبر ہیں تو خطا کار ہیں، قدم قدم پر خطائیں ہوتی ہیں، بلکہ ہم تو بہت ضعیف ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس اپنی رحم اور کرم سے ہماری بخشش فرما دے۔ اس لیے انسان کو اپنی خوبیوں کی بجائے یہ نہیں کہ تو مجھے حاجی صاحب کہے میں تجھے حاجی صاحب کہوں، انسان کو اپنی خوبیوں کا نا، وہ جیسے کہتے ایک بندہ حج کر کے آیا، جا کے دکاندار سے کہتا جناب کھاتا نکالو، وہ بڑا خوش ہو گیا کہ لگتا حج کر کے آئے، حاجی صاحب آج پیسے لوٹا دیں گے۔ جب اس نے کھاتا کھولا تو کہتے یہاں میرے نام کے ساتھ حاجی صاحب لکھ دو، میرے نام کے ساتھ حاجی صاحب لکھ دو، یعنی پیسے نہیں دینے لیکن پتہ چل جائے کہ میں آج کے بعد حاجی صاحب ہو گیا ہوں۔ بہت خوش ہوتے ہیں لوگ اگر کسی کا نام ویسے لو، اللہ کے بندے مجھے حاجی صاحب کہتے ہیں، میں بڑے بڑے عمرے کیے ہیں، بڑے حج کیے، مجھے تو جناب مولانا صاحب سے پکارتے ہیں، آپ نے ایسے ہی۔ اچھا کسی کو کہہ دو چودھری صاحب، وہ اکڑ جاتا ہے، اور کسی کو سادہ نام سے پکارو تو وہ مولانا غلام اللہ خان صاحب تھے نا، یہاں پنجاب پہ آئے ایک دفعہ تقریر کرنے کے لیے، تو وہ جو اسٹیج پہ سیکٹری ہوتے ہیں نا، وہ دعوت دینے والے، وہ بڑی پونچھیں لگاتے ہیں آگے پیچھے بندے کے، بندے کو ہوا میں اٹھا، آج جناب تشریف لا رہے ہیں حضرت علامہ مولانا حافظ استاد المحدثین استاد العلماء، وہ بڑے لمبے کہتے اتنا بڑا نام ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے، اب تم مولوی بن گئے، اب تمہارا نام اتنا ہوگا کہ پوری ایک دیوار پہ لکھا جا سکتا ہے، پوری ایک دیوار پہ لکھا، دیکھو جی ماشاءاللہ میرا نام لکھا ہوا ہے۔ تو اب وہ کیا ہے کہ حضرت تشریف لائے، کہنے لگے کہ ماشاءاللہ شیر سرحد تشریف لا رہے ہیں حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب۔ اب وہ آئے، انہوں نے آ کے مائک پکڑتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میرا نام غلام اللہ ہے، آپ نے مجھے انسانوں سے نکال کے شیر بنا دیا، شیر تو حیوان ہے، انسان افضل ہے یا شیر افضل ہے؟ تو نے مجھے شیر بنا دیا، اللہ کے بندے میں انسان ہوں۔ تو اس لیے تعریفیں کرنے والے کیا کرتے ہیں، یہ انسان کو ہوا میں اڑا دیتے، اور پھر بندہ جب ہوا میں اڑتا ہے پھر اس کے پاؤں جب زمین پہ نہیں ہوتے پھر انسان رنگ برنگی باتیں مارتا ہے اپنے پاس سے۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی ایسی تعریفوں کے چکر میں بیان کیا، کسی نے کہہ دیا جی کیا تقریر کی ہے، خوش ہو جاتا ہے انسان، اور اگر کوئی کہہ دے جی آج تک مزہ ہی نہیں آیا پھر انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ حالانکہ تعریف بیان کس کے لیے کیا، اللہ کی ذات کے لیے کیا۔ کوئی تعریفیں کرے تب بھی دیکھو، اگر دنیا کو دیکھے آج جو حق کو باطل بنایا جا رہا ہے اس کی وجہ بھی کیا ہے کہ یار سامنے والے لوگ بیچارے کیا کہیں گے، اس لیے مسئلہ وہ بیان کرو جو سامنے والوں کے موافق ہو۔ تو بھائیو اس لیے قرآن کہتے ہیں اپنی صفائیاں نہ بیان کرو، بلکہ پاک تو وہ ہے کہ جس کو اللہ پاک کرے۔ اور تم یہودیوں شرم نہیں آتی تمہیں، تم نے نبیوں کو قتل کیا، تم نے نبیوں کے ساتھ کیا کیا ظلم کیا، اور آج ماشاءاللہ خوبیاں بیان کر رہے ہو۔ اس لیے وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جس جو پاک ہو اس کو پاک رکھتے ہیں، اور ہم کسی پر داغے کے برابر، میں نے کہا تھا نا کھجور کے درمیان میں جو سفید سی لکیر لگی ہوتی ہے داغے نما، اس کو عربی میں فتیل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قیامت کے دن کسی پر اس داغے کے برابر بھی ظلم نہیں کروں۔ تو اللہ تعالیٰ کیسی انصاف پسند والی ذات ہے۔ اچھا آگے کیا فرمایا؟ انظر، آپ دیکھیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ پر یہ لوگ جھوٹ بکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ رنگ برنگے شرک ٹھہراتے ہیں، یہ اللہ کی ذات پر جھوٹ ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ابن آدم مجھے گالیاں دیتے ہیں، یسبنی ابن آدم، ابن آدم تو مجھے گالیاں اے اللہ آپ کو ابن آدم کیسے گالیاں دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے لیے بیٹا ٹھہرانا یہ مجھے گالیاں دینے کے مترادف ہے۔ دیکھو نا آسان سی بات ہے، کوئی بچہ کسی کا بھی ہو، آپ اس کی نسبت کسی اور کی طرف کر دو کہ تیرا باپ یہ نہیں یہ، وہ گالی ہو گئی کہ نہیں ہو؟ کیا مطلب کہ تو حلالی نہیں، تو اس کا نہیں، تو اس کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے جب کہہ دیا، اعلان کر دیا کہ دنیا جہاں میں میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، تو ہم لوگوں کے بیٹوں کو اللہ کی طرف نسبت کر رہے ہیں، تو یہ کتنی بڑی گالی۔ اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ بولتے ہیں، اور اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے جو لوگ۔ آگے فرمایا الم تر الی الذین اوتوا، یہ یہودیوں کی ایک اور بری صفت، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بتوں پر یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ وہ بتوں پر ایمان لاتے ہیں، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں کافروں کو کہ یہ ایمان والوں سے زیادہ ہدایت والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑے فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، وہ اپنا کوئی مددگار نہیں پائے۔ اب یہ دیکھو، یہ واقعہ سمجھنے سے پہلے اصل میں اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو میثاق مدینہ ہوا۔ میثاق مدینہ کیا ہو گیا کہ جس کو ڈیفنس بھی کہتے ہیں، کہ یہ طے ہوا کہ ہم آپس میں بے شک دشمنی ہے، مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن اگر کوئی باہر سے تیسرا بندہ مدینہ منورہ پہ حملہ کرے گا تو ہم مل کے اس کا مقابلہ کریں، ہم مل کے آپس میں اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہ تھا میثاق مدینہ۔ لیکن ہوا کیا کہ یہ میثاق مدینہ ہو گیا، بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بڑے بڑے سرغنے مار دیے اور بڑے بڑوں کو شکست ہو گئی، 70 مارے گئے۔ آپ حضرات نے سنا ہے بدر کی ساری کارگزاری کو۔ تو جب احد کا معرکہ پیش آنے والا تھا، اس سے پہلے کعب بن اشرف ایک یہودی تھا، اور اسی طرح حیی بن اخطب یہ بھی ایک یہودی، ان دونوں کو بہت تکلیف تھی۔ یہودی جو ہے نا اب بھی اسلام کے سخت دشمن ہیں، اس وقت بھی ان کی فطرت اور جبلت کے اندر ہے کہ یہ ہمیشہ اسلام کی دشمنی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ مسلمانوں نے بڑے بڑے سردار مار دیے۔ تو اب یہ تاجر بھی تھا بہت بڑا، کعب بن اشرف، اس نے کیا کیا کہ اس نے جناب 70 آدمی اپنے ساتھ دیے، بڑا سامان لادا اور لاد کر مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ۔ حضرت ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کیونکہ ابو سفیان تو فتح مکہ پر اسلام لائے۔ تو ابو سفیان کے پاس گئے، ان سے جا کے کہنے لگا میں تجارت کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں تو تمہارے پاس سامان لے کر آیا ہوں، تجارت کے لیے نہیں، بلکہ میں تم سے ایک سودا کرنے آیا ہوں، توجہ سے میرا سودا سننا۔ انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا تم باہر سے مسلمانوں کو مارو، ہم اندر سے ماریں گے۔ تم ادھر سے لشکر کا چڑھاؤ کرنا، ہم اندر سے چڑھاؤ کریں گے، مل جل کے دونوں طرف سے مسلمانوں کو ماریں گے۔ اب یہ خبیث وہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کر رہے۔ انہوں نے بھی کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ یہودی ہے، اس پہ یقین کرنا ٹھیک نہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں تجھ پہ یقین ہی نہیں، ہو سکتا ہے تو یہاں ہمیں تیار کر لے اور وہاں جا کے پھر مسلمانوں کے ساتھ ہو جائے، ہمیں مروا دے۔ تو انہوں نے کہا پھر یقین کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا یقین کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ تم ایسا کرو کہ یہ جو ہمارے بت ہیں نا ان کی پوجا کرو۔ چنانچہ اس نے وہ تیار ہو گیا۔ حالانکہ مذہبی طور پر یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ تمام اہل کتاب کے مذاہب کے اندر
بتوں کی پوجا حرام تھی۔ اگر وہ یہودی مذہب پہ بھی چلتا تو یہودی مذہب میں بھی بتوں کی پوجا نہیں تھی، لیکن حرص اور ہوس کی خاطر انسان اپنا مذہب بدل لیتا ہے۔ اس نے بتوں کی پوجا، سجدہ کیا ان کے ساتھ، جب بتوں کی پوجا کر دی تو اس لیے وہ جو ہے نا، اس پہ ایک واقعہ یاد آ گیا کہ میں بہت پرانا واقعہ پڑھا تھا کہ دمشق کے اندر ایک مؤذن اذان دیتا تھا مسجد کے اندر کھڑے ہو، منارے کے اوپر چڑھے۔ اس وقت یہ جو ہم حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح پہ دائیں بائیں گردن پھیرتے ہیں، یہ اس لیے کہ اس وقت اذان جو ہے نا وہ مناروں پہ ہوتی۔ بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، اس کو بٹھا دو بھائی صاحب۔ اس وقت اذان جو ہے نا وہ مناروں پہ ہوتی تھی چڑھ کے، حیا علی الصلاح اور اسی طرح حیا علی الفلاح۔ تو اب جب اذان دینے کے لیے چڑھا وہ مؤذن، تو سامنے اس کی نظر پڑی ایک عیسائی کے گھر پر۔ اس عیسائی کے گھر میں ایک خوبصورت عورت تھی۔ جب اس پہ نظر پڑی تو دل ہی دل کے اندر شہوت بڑک اٹھی، اذان سے فارغ ہوا اور جا کے جو ہے اس کے گھر چلا گیا۔ جا کے کہنے لگا کہ میں تو آپ پہ عاشق ہو چکا ہوں۔ اس نے کہا تو مسلمان میں عیسائی، ہمارا آپس میں جوڑ ہی نہیں بیٹھتا۔ لیکن جب انسان پر شہوت کا غلبہ اور شیطان اس پہ غالب آ جاتا ہے تو پھر اس سے بڑے بڑے کام کروا لیتے۔ یہ قریب ہی ہے ہمارے عیسیٰ نگری، کتنے مسلمان جو ہے وہاں عیسائیوں کے ساتھ، اور کتنے عیسائی لڑکیاں مسلمانوں کے ساتھ کیا مطلب رلا ملا، اور کتنے یہ ہمارے اداکار اور ایکٹر اور کرکٹ کھیلنے والے پتہ ہی نہیں کہ غیر مسلم لے کے پھر رہے۔ ایک دن ایک اداکار بڑے فخر سے کہتے جی مذہب کیا ہوتا ہے؟ اصل تو انسانیت ہے۔ میری بیوی بت کی پوجا کرتی ہے، میں اللہ کو سجدہ کرتا ہوں، یعنی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بہت آسان سا کام۔ اس نے کہا میں عیسائی تو مسلمان، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا تو جو کہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، بس میں تیرے ساتھ جو ہے رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا پھر میری شرط یہ ہے کہ پہلے تمہیں شراب پینی پڑے گی۔ اس نے کہا میں شراب پینے کے لیے تیار۔ اس نے شراب پی۔ جب وہ شراب پی چکا تو پھر اس نے کہا اب تو عیسائیت قبول کر۔ اس نے کہا میں عیسائیت قبول کرنے کے لیے بھی تیار۔ جب اس نے عیسائیت قبول کی، اس نے کہا اب مجھ سے شادی کر۔ اس نے کہا دفع ہو جا، تجھ پہ لعنت ہو۔ جو ایک عورت کی خاطر اپنا مذہب چھوڑ سکتا ہے وہ میرا کیا رکھوالا ہو، نکل جائے یہاں سے۔ بس تجھے بے ایمان دیکھنا تھا، تجھے بے ایمان دیکھ لی۔ اس لیے انسان پھر ہل جاتا ہے اپنے جو ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کی حفاظت فرمائے۔ کتنے لوگ ہیں جو یورپ جانے کے لیے قادیانی بن جاتے ہیں، ٹھپے لگوا لیتے ہیں قادیانی، کہ کیا ہے سے جی بڑے پیسے کما رہے، بڑی دولت اکٹھی کر رہے، یہ نہیں پتہ کہ دولت کہاں سے آ رہی ہے، کدھر سے آ رہی ہے۔ اس لیے جو ہے میرے دوستو، اب کیا ہوا کہ اس نے کعب بن اشرف نے بتوں کو سجدے بھی کر دیے۔ جب بتوں کو سجدے کر کے فارغ ہوا، انہوں نے کہا اب بھی ہمیں یقین نہیں ہے تیری بات پر۔ انہوں نے کہا پھر میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ یہ جو بیت اللہ ہے اس کے پاس جاؤ، اور جہاں کھڑے ہو کر تم بھی اپنے بندے لاؤ، ہم بھی اپنے بندے لائیں، تم یہاں کھڑے ہو کر قسمیں کھاؤ بیت اللہ کے ساتھ، کہ بیت اللہ کا احترام تو وہ بھی کرتے تھے، کہ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم دونوں مل کے مسلمانوں کے خلاف لڑیں۔ جب یہ قسمیں بھی کھا لیں، انہوں نے کہا اب بھی ہمیں تم پہ یقین نہیں ہے، ایک کام اور کرنا پڑے۔ ان کا وہ کیا؟ کہتے یہ بتاؤ کہ ہمارا مذہب برحق ہے یا اللہ کے نبی کا مذہب صحیح ہے؟ ہم تو مشرکین ہیں، ہمارے پاس تو کتاب نہیں آئی، آپ لوگ تو اہل کتاب۔ اب حالانکہ یہودیوں کو پتہ تھا، اس کعب بن اشرف کو بھی پتہ تھا کہ اللہ کے نبی سچے نبی ہیں، لیکن اس نے کیا کہا؟ کہنے لگا اچھا اپنا مذہب بتاؤ تو صحیح کیسے؟ وہ کہنے لگے ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، وہ ساری خوبیاں سنائی۔ وہ دیکھ سن کے کہنے لگا تمہارا مذہب مسلمانوں سے اچھا ہے، تمہارا مذہب مسلمانوں سے اچھا ہے۔ تو یہ ہے وہ اصل میں دل کے اندر، جیسے بلعم بن باعورہ بہت بڑا عبادت گزار تھا، بڑا اللہ والا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے خلاف چند پیسوں کی خاطر بد دعا کرنے کے لیے تیار۔ جب بد دعا کرنے لگا، اللہ نے زبان باہر لٹکا دی، کتے کی طرح ہانکنے لگا کہ تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرتے۔ یہ حرص و ہوس انسان کو یہاں تک لے آتی۔ تو چنانچہ پھر قرآن یہی اس کی باتیں کر رہے کہ دیکھو تم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب،
کہ آپ دیکھتے نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، کعب بن اشرف جیسے، یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ بتوں پر ایمان لاتے ہیں، اہل کتاب ہیں اور ایمان بتوں پر لاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور کہتے ہیں کہ یہ جو کافر ہے یہ ایمان والوں سے بہتر ہے۔ یعنی کعب بن اشرف کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ایمان والوں۔ جبت کس کو، یہ طاغوت تو قرآن میں 7 جگہوں پر آیا ہے، جبت قرآن میں یہاں پہلی دفعہ آیا ہے، اور ایک ہی دفعہ ہے پورے قرآن کے اندر یہاں جبت کا لفظ۔ جبت کس کو کہتے ہیں؟ بعضوں نے کہا، جیسے حضرت ابن عباس، حضرت ابن جبیر نے فرمایا کہ جبت حبشی زبان کے اندر ساحر کو کہتے ہیں، جادوگر، کہ یہ جادوگری کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اور طاغوت سے مراد کاہن۔ بعض لوگوں نے کہا جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہ جبت سے مراد سحر جادو ہے اور طاغوت سے مراد شیطان ہے، لیکن یہاں ایک بات جو بہت علماء کو اچھی لگی اور دل کو بھی لگتی ہے، حضرت مالک بن انس فرماتے ہیں کہ الجبت عند العرب ما عبد من دون اللہ، کہ ہر اس چیز کو جبت کہیں گے کہ جس کی انسان اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرے، وہ جبت ہے، چاہے وہ آگ کی عبادت کرے، وہ بت کی عبادت کرے، وہ درختوں کی عبادت کرے، وہ کسی پیر کی عبادت کرے، جو جس کی بھی عبادت کرے گا وہ جبت ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی کی بھی عبادت کی جائے۔ اور فرمایا طاغوت کہ کل ما اضل عن الحق، ہر وہ چیز طاغوت ہے جو انسان کو حق راستے سے پھیر کے رکھ دے، یہ طاغوت ہے۔ اور یہ شیطان بھی ہوتے ہیں، اس لیے طاغوت کا ترجمہ شیطان کر دیتے ہیں، جبت کا ترجمہ بت کر دیتے ہیں، کہ وہ جو ہے بتوں پر اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں۔ اور طاغوت کیا ہے کہ جو بھی چیز، چاہے مولوی ہو، چاہے کوئی الفاظ ہوں، چاہے کوئی رستہ ہو، چاہے قرآن کریم کا کوئی آپ کسی کا ترجمہ اٹھا لیا، اگر اس ترجمے نے بھی آپ کو حق سے پھیر دیا تو سمجھو وہ آپ کے لیے طاغوت ثابت ہو گیا۔ اس لیے جو ہے اصل بات کیا ہے کہ جبت اور طاغوت کا ہمیں ضابطہ یاد رکھ لینا چاہیے کہ ما عبد من دون اللہ، کہ جس کی اللہ کے سوا عبادت کرے وہ جبت ہے، اور جو انسان کو حق راستے سے بہکا دے وہ طاغوت ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں، ان پہ اللہ کی لعنت ہے، اور جس پہ اللہ کی لعنت ہو اس کو اللہ کی مدد کبھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے لعنت کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے دوری کو لعنت کہتے ہیں۔ لعنت کا ترجمہ کیا ہے کہ جس شخص پر اللہ کی رحمت نہ برسے، جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، اس پہ کہتے ہیں کہ اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اور لعنت بہت خطرناک چیز ہے، قرآن کہتے ہیں ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، کہ ملعون شدہ شخص جہاں بھی ملے اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ لعنت اتنی خطرناک چیز ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ لعنت سے بچتے رہنا چاہیے۔ یہاں چند احادیث ہیں چھوٹی سی، میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کون سے کام ہیں کہ جس میں انسان کو بچنا چاہیے، ورنہ اللہ کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی لعنت سے محفوظ فرمائے، اپنی رحمت کا مستحق بنائے، کہ ہم تو کروٹ کروٹ پر خدا کی رحمت کے مستحق ہیں۔ اس لیے کہ جو انسان ملعون ہو گیا، اس دنیا میں بھی محرومی اور آخرت میں بھی اس کو کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ اب لعنت والے کون سے؟ ان میں سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود دینے والا، سود کھانے والا اور سود کو لکھنے والا، سود پر گواہ بننے والا، ان سب کے اوپر اللہ کی لعنت برستی۔ سود کھانے والا اور سود دینے والا، اور اسی طرح سود لکھنے والا، سود پر گواہ بننے والا، چاروں کے اوپر اللہ کے محبوب نے لعنت فرمائی۔ یعنی کتنا خطرناک عمل۔ تو اس لیے میرے دوستو اس عمل سے بچنا۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا ملعون من عمل عمل قوم لوط، کہ اس شخص پر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے جو قوم لوط والا عمل کرے، جو بدفعلی کا عمل کرے، اس آدمی پر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت پڑتی ہے چور پر، جو چور ہو، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا ایسا چور کہ جو رسی جیسی چیز بھی چوری کر لے، جو انڈا بھی چوری کر لے، اس پہ بھی اللہ کی لعنت پڑے۔ کہ ایک دیکھو نا، یہ انسان کا جسم،
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا گیا کہ انسان کا بدن تو بہت افضل چیز ہے، پھر کیا بات ہے کہ چوری پہ ہاتھ کاٹا جاتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اصل بات یہ ہے کہ انسان کے اس بدن کی بہت قیمت ہے، لیکن جب یہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا بن گیا تو اب جسم کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاٹ دینے کے لائق ہے وہ ہاتھ جو چوری کرتا ہو۔ اب اس کی ضرورت، حالانکہ ہاتھ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن جو ہاتھ، دیکھو جو ہاتھ ہی اللہ کی نافرمانی کرے اس کا کیا فائدہ؟ دیکھو نا، ایک بوتل ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی قیمت اس کے ظاہری حلیے کی نہیں ہے، اندر کی ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا مفتی صاحب یہ جو میں مونچھیں رکھتا ہوں نا اس وجہ سے کہ انسان کا روب پڑے، مونچھوں سے روب پڑے۔ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ روب مونچھوں سے نہیں پڑتا، روب انسان کی سیرت کا پڑتا ہے۔ مونچھیں رکھی ہوئی ہیں اور جو ہے کام کا کچھ بھی نہیں ہے تو کیا روب پڑے گا اس کی مونچھوں سے لوگ کھینچیں گے اس کو سڑک پر اور کیا کریں گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کرتا پھٹا پرانے فلسطین پہ اللہ نے روب ڈال دی ہے، تو وہ روب کوئی مونچھوں سے پڑا؟ اصل بات کہ انسان کے جسم کے اندر کے اعمال جو ہے نا اس کی قیمت ہوتی ہے۔ دیکھو ایک بوتل ہے نا، بوتل کے اندر آپ سادہ پانی ڈال دو اس کی کوئی قیمت نہیں، اسی بوتل کے اندر آپ پیپسی کوک ڈال دو اس کی قیمت بڑھ جاتی، اسی بوتل کے اندر آپ ہیرے جواہرات ڈال دو اس کی قیمت کتنی بڑھ جاتی۔ تو پتہ چلا قیمت بوتل پلاسٹک کی نہیں ہے، قیمت اس کے اندر کے مادے کی ہے۔ اسی طرح انسان کے ظاہری جثے کی قیمت نہیں، قیمت اس کے اندر کے اعمال کی ہے۔ اگر وہ اعمال بڑھیں ہیں تو اس کی قدر و قیمت ہے، اور اگر اندر ہی خراب ہو گیا تو قرآن کہتا ہے یہ جانور ہے، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے، اب اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی چوری کرے اس پہ بھی اللہ کی لعنت پڑتی۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا تصویر بنانے والے پر بھی اللہ کی لعنت برستی۔ تصویریں بنانا اور جناب جو ہے شوقیہ تصویریں، جگہ جگہ تصویریں، اور آپ نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر کتا یا تصویر ہو وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو کون سے آئیں گے؟ وہ ایک آدمی کہنے لگا کہ میں نے تو جو ہے نا گھر میں کتا رکھا ہوا ہے اور میری روح کیسے نکلے گی؟ کیونکہ جب کتا ہو تو فرشتہ نہیں آتا، جب کتا ہو تو کسی نے جواب بڑا زبردست دیا، جو اس طرح کے ٹیڑھے لوگ ہیں ان کے لیے جواب بھی ٹیڑھے ہی ہوتے ہیں۔ اس نے کیا کہا کہ کتا جہاں ہو وہاں تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، فرشتہ آئے گا نہیں، میری روح کیسے نکلے؟ اس نے کہا جو فرشتہ تیرے کتے کی روح نکالنے آئے گا نا وہی تیری بھی نکالے گا، جو فرشتہ تیرے کتے کی روح نکالنے آئے گا نا، جیسے کتا مرے گا تو بھی ویسے ہی مرے گا۔ اس لیے جو ہے یہ شوقیہ لوگ گھروں میں کتے رکھ لیتے ہیں اور جی بڑا خوبصورت لگتا ہے، بغلوں میں اٹھائے ہوئے ہیں، کسی نے جناب گھر میں یہ گورے جو ہیں مرتے ہیں تو کروڑوں کی وراثت کتوں کے نام کر جاتے ہیں، اور اپنے جو ہے بیڈ روم کے الگ الگ کمرے، الگ الگ ہاسپٹل کتوں کے بنے ہوئے۔ اب انسانوں کی قیمت کچھ نہیں ہے، انسانوں کو ایج اولڈ ہوم میں جمع کروا دو اور کتوں کو وراثت دے دو۔ اور ہمارے بھی کیا کرتے ہیں، جس بندے کو اصلی نسلی کتا نہ ملے وہ کچھ نہ کچھ اتنا تو گوروں کے ساتھ اتحاد کرتا ہے کہ پلاسٹک کا کتا لے کے گاڑی میں رکھ لگاتے ہیں، پتہ چلے کہ ہم بھی اس ایک جماعت کا حصہ رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا تو ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ناپسند، اور آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو الواشمہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو جسم کو گدوائے۔ بہت سارے لوگ جسم کو گدوا کے معشوقہ کا نام لکھوا لیتے ہیں ہاتھ پر، بازو پر، اور بہت سارے بیوقوف حضرت حسین کا نام لکھ لیتے ہیں، کوئی اللہ کے نبی کا نام لکھ، اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی ہے اللہ کے محبوب نے کہ جو جسم کو گدوائے، اور گدوانے والا اور گودنے والا دونوں پہ اللہ کی لعنت پڑتی۔ اس لیے جو ہے اس عمل سے بھی انسان کو بچنا چاہیے کہ کہیں ہم اللہ کی لعنت کے مستحق نہ ہو جائیں۔ اور عجیب بات ایک میں فرمایا آپ نے اللہ کی لعنت ہے شراب پینے والے پر، شراب پینے والے پر، اور فرمایا کہ شراب پلانے والے پر، شراب نچوڑنے والے پر، سب پہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ تو کتنی خطرناک بات ہے
کہ بھئی شراب جو ہے کتنا نوجوان طبقہ بیچارہ شراب کا عادی بن چکے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لگ گئے، اس لیے جو ہے اللہ کی لعنت سے بچنا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ کی لعنت ہو شخص پر جو اپنا سطر دکھائے، سطر دیکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت، سطر دکھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت۔ سطر کس کو کہتے ہیں؟ یہ ناف ہے نا، ناف سے لے کر گھٹنے تک اللہ نے مرد کا سطر رکھا ہے۔ کئی دفعہ یقین مانے فون آتا ہے کہ بہو کہتی ہے جی سسر میرا گھر کے اندر وہ کچھا سا پہن کے پھرتا رہتے ہیں۔ کوئی حیا بھی انسان کے پاس ہونا چاہیے کہ گھر کے اندر عورتیں ہیں، بہویں ہیں، ان کے سامنے کس تمیز سے، کس آداب سے، شریعت نے کیا طریقہ، نہاؤ نہر پہ نہانا ہے، نہاؤ سوئمنگ پول پہ نہانا ہے، نہاؤ، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن اپنے سطر کی تو حفاظت کرو۔ سطر کیا ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک اپنے سطر کی حفاظت کرو کہ یہ میں نے کسی کو نہیں دکھانا۔ حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں اگر اس جگہ پہ کوئی پھوڑا پھنسی نکل آیا، ڈاکٹر کو دکھانا ہے تو کوشش کرو کہ کوئی ایسا کپڑا لو کہ اس میں سوراخ ہو، صرف اسی جگہ پر زخم کا حصہ ڈاکٹر کو نظر آئے پاس، یہ نہیں کہ پوری شلوار کھول کے اب ڈاکٹر صاحب جو ہے دیکھ لو جی علاج کر دو، بلکہ جتنا ہو سکے اپنے سطر کی انسان حفاظت کرے۔ کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے سطر کی کتنی حفاظت کی کہ کبھی بھی غسل خانے کے اندر بھی ننگے غسل نہیں کیے، پاجامہ پہن کے غسل کرتے تھے کہ جو ہے اپنے سطر کی حفاظت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو حیا والا انسان پسند ہے، بے حیا انسان پسند نہیں، کہ جو ہے اس لیے اپنے سطر کی۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت برستی ہے اس مرد پر جو عورت کی شکل اختیار کرے، اور اللہ کی لعنت پڑتی ہے اس عورت پر جو مرد کی شکل اختیار کرے۔ یہاں سے تو آج کل کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ مسئلہ چل رہا ہے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، ایکٹ جنس کا مسئلہ جو ہے چل رہا ہے کہ جی کیا کرے کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ، کہ جنس تبدیل کر سکتا ہے جو بندہ چاہے، جس طرح کوئی مرد ہے نا وہ کہہ سکتا ہے جی میں آج کے بعد عورت بننے کی خواہش رکھتا ہوں، نادرہ والے اس کو کہہ دیں گے آپ آج کے بعد عورت ہیں۔ کوئی عورت ہے وہ کہے گی آج کے بعد میں اپنے آپ کو مرد بننے کی خواہش رکھتی ہوں، ٹھیک ہے جی آپ آج کے بعد مرد ہو۔ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ کوئی اللہ تعالیٰ نے صرف دو جنسیں بنائی، ایک مرد بنایا ایک عورت بنائی، عورت مرد بننے کو پھر رہے، مرد عورت بننے کو پھر رہی۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف تقاضے جو ضرورتیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لعنت کا مستحق ٹھہرایا۔ کیا تفصیلی بات کرے، ٹائم کافی ہو گیا، بہرحال اتنی بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی لعنت کا مستحق بنایا۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت برسے ان عورتوں پر جو دانتوں کے بیچ میں فاصلے کٹواتی ہیں۔ دانت ہے نا، ان کے اندر جو ہے فاصلے کروانے، کشادہ کروانا تاکہ خوبصورت لگوں۔ اسی طرح ان عورتوں پر بھی لعنت آئی ہے کہ جو اپنے بالوں کے ابرو ان کو کٹواتی ہیں، باریک باریک کرواتی ہیں کہ تاکہ جو ہے دھاری دار قسم کے نظر آئے، ان پہ بھی اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اس لیے خواتین کو یہ باتیں سن سن کے بنانے، دیکھو نا ایک سادہ سی بات میں کرتا ہوں کہ جس عورت پر فیشن کیوں کرتے ہیں، میک اپ کیوں کرتے ہیں، یہ پینٹ ویٹ کیوں لگاتے ہیں تاکہ انسان خوبصورت دکھے، جس عورت کے چہرے پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہو وہ خوبصورت کیسے نظر آئے؟ جس عورت پر اللہ کی لعنت پڑتی ہو وہ خوبصورت کیسے لگے؟ وہ کیسے خوبصورت ہو سکے؟ لوگ کہتے ہیں داڑھی کٹوا دو، بیوی کی فرمائش ہے کہ داڑھی کٹوا دی جائے، جس چہرے پہ سنت رسول نہ وہ خوبصورت کیسے لگتا ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے جو ہے سنت رسول، یہ داڑھی تمام کے تمام پیغمبروں کی سنت ہے۔ ایک پیغمبر بھی، یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ساری دنیا کو جتنا حسن دیا گیا اس سے آدھا حسن اللہ نے یوسف کو دیا ہے، اور یوسف علیہ السلام کے داڑھی تھی۔ پوری دنیا میں جتنا حسن ہے اس کا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کے پاس۔ تو اس لیے جو ہے سنت رسول جو ہے اس کے اندر تو بھائیو یہ لعنت والی چیزیں ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ لعنت بہت خطرناک عمل تھا، اس لیے آپ نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان، کہ مومن کبھی طعنہ دینے والا نہیں ہوتا، اور مومن کبھی کسی پر لعنت نہیں ڈالتا۔ اس لیے انسان کو کسی پہ لعنت نہیں ڈالنی چاہیے۔ لوگ ایسے ہی منہ سے کہہ دیتے ہیں تیرے اوپر لعنت پڑ رہی،
بھئی تمہیں کس نے کہا اس پہ لعنت پڑ رہی؟ تیرے پاس کون سے اصول ہیں، کون سے ضابطے ہیں؟ اور حدیث ہے بڑی خطرناک کہ جب کوئی انسان کسی پہ لعنت ڈالتا ہے تو یہ لعنت جیسے ہی اس کی زبان سے نکلی تو یہ لعنت کیا کرتی ہے، اس آدمی کی طرف جاتی۔ اگر وہ بندہ لعنت کا مستحق ہو تو اس پہ پڑ جاتی ہے، اگر وہ لعنت کا مستحق نہ ہو تو پلٹ کر اسی پر واپس آ جاتی ہے۔ اب دیکھو کہ میں لعنت کسی پہ ڈال رہا ہوں یا اپنے اوپر ڈال رہا ہوں، اس لیے ضرورت ہے۔ لوگ جانوروں پہ لعنت ڈالتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانوروں پہ لعنت ڈالنے سے منع فرمایا کہ اللہ کے محبوب نے ساری زندگی کبھی کسی پہ لعنت نہیں ڈالی، کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت نہیں ڈالتے تھے، اس لیے جو ہے لعنتیں ڈالنا، ہاں علماء نے کہا اتنی گنجائش ہے کہ اگر آپ نے کسی پہ لعنت ڈالنی ہے تو آپ اس طرح لعنت ڈال سکتے ہیں کہ چوری پہ لعنت، یا چور پہ لعنت، یا جو ہے زانی پہ لعنت، یعنی افعال پہ لعنت ڈالو، کسی انسان کو متعین کر کے اس پہ لعنت نہ ڈالو۔ ہو سکتا ہے وہ زندگی کے اندر توبہ کر لے، ہم ایسے ہی اس پہ لعنتیں ڈالتے رہے، اور جب تک کسی انسان کا کفر پہ مرنا یقینی نہیں ہے اس وقت تک اس پہ لعنتیں نہیں ڈالنی چاہیے۔ اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں یزید کو برا کہو، بے شک ظالم کہو، جو مرضی کہو، لیکن لعنت ڈالنے سے بچو کہ یزید ظالم تھا، کافر نہیں تھا۔ اور جب تک کوئی انسان کفر پہ اس کا مرنا یقینی نہ ہو اس پہ لعنت نہیں ڈال سکتے آپ۔ گالیاں جتنی مرضی آپ نے دینی ہے دو، لعنتیں نہیں۔ لعنت اس وقت کہ جب کسی انسان کا کفر پہ مرنا یقینی ہو جائے، زندگی میں کب کس وقت وہ توبہ کر جائے، کل مسلمان بن کے آپ کے سامنے آپ کو شرمندگی ہوگی کہ یار میں تو اس پہ لعنتیں ڈالتا رہا۔ اس لیے اللہ جل جلالہ جو ہے ہمیں اپنی رحمت کا حقدار بنائے اور لعنت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔